السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 24 جولائی 2024 ہے اور ہم نے 14 جولائی کو اپنا لیٹر ہیڈ چیلنج مناظرہ کے طور پر سوشل میڈیا پہ عام کیا، جو ہر سنی تک پہنچا، حتیٰ کہ وہابی دیوبندیوں تک پہنچا۔ اور ہمارے پاس پختہ رپورٹ ہے کہ پیلی بھیت میں مولوی سنابل تک بھی یہ لیٹر پہنچا، اور اس نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ ہم غیر معروف لوگوں کو منہ نہیں لگاتے۔ اب اس بیل کو یہ نہیں پتا کہ معروف اور مجہول کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ جتنا اس کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے باپ کو پوری دنیا میں لوگ نہیں جانتے ہوں گے، ان سبوں سے زیادہ اللہ نے مجھے شہرت دی ہے، جس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ میرا یہ واٹس اپ چینل سنی جمعیت الاحناف، جس کو بنے ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں، اور ان چند ماہ کے اندر ہی اس کے 60,000 فالوورز ہو گئے۔ خیر، یہ ان سبھوں کے لیے گلے کا پھندا ہے، موت ہے۔ یہ مر جائیں گے لیکن مناظرے میں نہیں آئیں گے۔ اب یہ کیا ٹوچھی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں اڑا رہے ہیں کہ مفتی کلیم حنفی نے اپنی بہن وہابیوں کے یہاں بہائی ہے، وہابیوں کے یہاں شادی کی ہے، اور خود نکاح مفتی کلیم نے پڑھایا ہے، صوفی کلیم حنفی نے پڑھایا ہے۔ تو میں بتا دوں، میری 6 عدد بہنیں زندہ ہیں، حیات ہیں، اور الحمدللہ سب سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے گھروں میں ہیں۔ اور ہم 3 بھائی ہیں مجھے ملا کر، الحمدللہ سب کی رشتہ داری سنی صحیح العقیدہ لوگوں میں ہے۔ ایک بات جو شاید آپ میں سے کسی کو بھی نہ پتہ ہو اور خود ان کو بھی نہ پتہ ہو، تو میں بتا دوں کہ میرا جو وطن ہے وہ سرور پیپل گاؤں، تعلقہ مجلے گاؤں، ضلع بیڑ، مہاراشٹر ہے۔ تو سرور پیپل گاؤں سے میرے والد والدہ، ایک زمانے میں وہاں دشکال آیا تھا تو وہ سب ہجرت کر کے ممبئی آ گئے۔ تو جب ممبئی آئے تو یہاں انہیں ایسے لوگوں کی صحبت ملی، یو پی والوں کی اڑوس پڑوس میں، اور سیٹھ بھی ایسے ملے جو سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید تھے۔ تو الحمدللہ یہ سب دامن رضویت سے وابستہ ہوئے۔ اچھا، جب یہ لوگ یہاں آئے تو گاؤں میں چونکہ کوئی سنی مدرسہ، مسجد اور سنی عالم اس زمانے میں پہنچا نہیں تھا، تو وہابی وہاں پہنچے، وہابیوں نے مدارس قائم کیے، وہاں جماعتیں جانے لگی، اور ہمارے خاندان کے جو افراد ہیں وہ سب کے سب جماعتی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، جن سے میرا کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ابھی میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ 3 محرم الحرام سن 2002 میں میرے والد کا وصال ہوا جری مری قبرستان میں۔ میں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، کوئی بھی وہابی، دیوبندی، بدبخت، حرام الدہر، رافضی ہو تو اس جنازے سے نکل جائے اور کسی طرح کا کوئی تعاون نہ کرے۔ تو اتنی جرأت و ہمت ہونی چاہیے۔ اور میری بہن کی شادی کا کارڈ چھپا تو اس میں بھی یہ بات درج تھی۔ یہ کیا ہمیں رد وہابیہ سکھائیں گے حرام خور، کہ جن کو تقریر کے لیے کھڑا کیا جائے تو سوائے گالیوں کے باپ بیٹوں کو کچھ آتا نہیں ہے۔ اصل رد ہوتا ہے کہ جو باطل فرقے والے عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن و سنت سے جو وہ دلائل دیتے ہیں، ان دلائل کے کاٹ کرنا اور اپنے موقف کی دلائل دینا، اور اپنی بات کو قرآن و حدیث سے مستدل کرنا، یہ رد ہوتا ہے۔ یہ باپ بیٹوں کو آتا ہے؟ ذرا رفاع یدین پہ میرا بیان سن لو، 1.5-2 گھنٹے کا، کئی غیر مقلدوں نے توبہ کی ہے۔ فاتحہ خلف الامام پہ سن لو، اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے پر بیان سن لو، رافضیوں کے دجل و فریب پر، حضرات صحابہ کی عصمت پر، ان کے خطا اجتہادی پر میرے سینکڑوں بیانات دلائل کی روشنی میں، جہاں میں احادیث پڑھ پڑھ کر ترجمہ کر کے اور پھر اس کی شروحات بتاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں رد کرنا۔ ان کو سوائے گالی دینے، پپا پپا، ڈیڈی ڈیڈی، وہ ہجڑوں، وہ حرام خوروں، وہ تطہیریوں، ان آتا کیا ان کتوں کو؟ اور اصل میں ان کے ساتھ ایسی زبان اس لیے بولتا ہوں کہ یہ حرام خور اسی لائق کے۔ اچھا، بہرحال، تو جب ہمارے گاؤں میں وہابیت پھیلی اور اب میرا اس علاقے میں جانا ہوتا ہے، آس پاس میں جہاں سنی کچھ بچے کچے ہیں، مساجد وغیرہ ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا رد کرتا ہوں، اور کسی بھی وہابی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ اب چونکہ وہ غیر اختیاری بات تھی، اور جو اختیار میں ہمارے تھا، بہنوں کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، یا نئی جگہ رشتہ داری کرنا، ثم الحمدللہ ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے چاہنے والوں سے ہی رشتہ داری کی ہے۔ اب وہ پتہ نہیں میری کون سی بہن ہے جو وہابی کے یہاں جس کی شادی ہوئی اور میں نے نکاح پڑھایا۔ یہ حرام خور تو پڑیا چھوڑتے رہتے ہیں،
ابھی ایک پڑیا چھوڑ دی کہ میرے لیٹر ہیڈ کا مضمون مٹا کر اس پہ پتہ نہیں کسی طالب علم نے مضمون لکھ دیا، بیچارے کا املا تک درست نہیں ہے، پھیلا دیا میرے نام سے۔ اور آج ایک پڑیا چھوڑی کہ میں نے حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے کہا کہ ان پر کفر پلٹا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک سلیم نامی خبیث ہے جس کی بہت طبیعت سے کٹائی ہوئی تھی اور ابھی جیل میں بند ہے، خبیث یا چھوٹ گیا پتہ نہیں، وہ مردود ممبئی چھوڑ کر بھاگا، کئی لوگوں کا پیسہ باقی ہے۔ تو اس خبیث نے مجھے تقریباً 12 سال پہلے فون لگایا تھا جب یہ معاملہ بالکل تازہ تازہ تھا۔ تو اس نے حضور محدث کبیر دامت برکاتہم کی شان میں بڑی شدید گستاخیاں کی تھی، تو میں نے اس کی اور اس کے اہل خانہ کی تکفیر کی۔ پھر میں نے رجوع کیا تو بعض حساس علماء نے بتایا کہ اس میں حکم تکفیر نہیں ہوتا ہے۔ جب اس نے مجھ سے فون پر بات کی تو میں نے اس تکفیر سے رجوع کیا، نہ کہ اس لیٹر سے۔ وہ 12 سال پرانی ریکارڈنگ ہے کہ بھئی جہاں بھی ہماری غلطی ہوگی ہم تو اہل حق ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمارے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے، العار خیر من النار، شرمندگی آگ میں جانے سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی اسے ہی عطا فرماتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ اپنی غلطیوں پہ ڈٹ جانے والا، اکڑ جانے والا ابلیس کا جانشین ہے، ابلیس کا پیروکار ہے، نہ کہ اللہ والا ہے۔ تو بہرحال میں نے اس بات سے رجوع کیا۔ پھر جب وہ کہہ رہا ہے کہ علامہ صاحب نے سنابل کے سسرے کو دیوبندی کہا، میں نے کہا اگر دیوبندی کہا اور اس معنی کے اعتبار سے دیوبندی کہا جو عقیدتاً دیوبندی ہوتا ہے، نہ کہ وطناً دیوبندی، نہ کہ صرف دیوبند میں جانے آنے کی بنیاد پہ اسے دیوبندی سمجھا گیا، عقیدتاً دیوبندی کہا اور وہ نہیں ہے تو حکم پلٹے گا، وہ کوئی بھی کہے۔ تو آگے میں نے کہا کہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں معاملہ وہ فیصلہ آئے گا، اس نے آدھی ادھوری ریکارڈنگ کیوں ڈالی خبیث نے۔ اور پھر حضور تاج الشریعہ کا موقف حضور تاج الشریعہ کا فرمان آ گیا کہ علامہ صاحب حق پر ہے۔ ہم نے شروع دن سے آج تک علامہ کی تائید کی، آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اور مولانا تطہیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم جنہوں نے اپنی بعض عبارتوں سے جو ناپسندیدہ تھی، جسے علماء نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے رجوع فرمایا، تو رجوع فرمانے کے بعد کیا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں اس طرح کی بات کہیں، جو اتنا متقی، پرہیزگار، تہجد گزار اور عابد شب زندہ دار ہو، ہاں دن میں روزے رکھتا ہو، جس کی نوافل تک نہ چھوٹتی ہو۔ یہ کتے جو جمعہ کے دن سوتے پڑے رہتے، حرام خور پیر مرید، کیا ان کی حقیقت میں جانتا نہیں؟ ہاں، اور بدعات کو فروغ دے رہے، ان کی ٹھکائی تو میں 3 اگست کو ممرہ کی سرزمین پر فتاوی رضویہ ہی کی روشنی میں کروں گا، تشریف لائیے گا۔ بہرحال تو یہ ہے اس آڈیو کی حقیقت۔ اب سن لیجئے بھائی صاحب، انہی کے خاندان میں مولانا زرتاب رضا خان صاحب ہیں۔ تو شروع میں تو کچھ ان کی جانب سے بھی باتیں ہوئی تھی، بعد میں انہوں نے رجوع کیا اور الحمدللہ آج وہ مرکز اہل سنت کے ساتھ ہے، انہی کے سگے چچا کے بیٹے۔ آج ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ ہم سعد اللہ نگر میں قائد ملت کو لے کر آئیں گے، ابھی تو تمہاری دیواریں ہلی، بعد میں بنیادیں ہل جائیں گی۔ بتائیے، انہی کے خاندان کے لوگ ان پہ تھوک رہے، برہان میاں، زرتاب میاں اور حضرت مشہود ملت کے صاحبزادگان ان پہ تھوک رہے ہیں۔ کل ملا کے یہ 2 باپ بیٹے 3 اور ایک وہ گینڈا جیسا ہے، وہ جس کے ابا ابھی بھی جو ہے وہ آف ہوئے ہیں، وہ یا اس کا چھوٹا بھائی، ایسے کل ملا کے یہ 5-6 لوگ ہیں، اور کل ملا کے پوری دنیا میں ان کی 1000-1500 سے زیادہ مرید نہیں ہوں گے۔ ابھی میں ناگپور میں انہی کے رت کے لیے گیا، لوگوں نے کہا ان کا یہاں نام و نشان نہیں ہے، آپ رت کیا کریں گے حضرت؟ بتائیے، بڑے بڑے شہروں میں جن کا نام و نشان نہ ہو، جو زوال پذیر ہو، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک چال چل رہے ہیں کہ بریلی سے خانقاہیں ٹوٹی ہے تو ساری خانقاہیں کو چاہیے کہ خانقاہ حشمتیہ سے ملے۔ تم تو بہت پکے مسلک اعلیٰ حضرت والے بنتے ہو، بہت سی خانقاہیں حسام الحرمین کو مانتی نہیں ہیں، خانقاہ مجیبیہ ہو گیا، پھلواری ہو گئی، جامعہ نظامیہ ہو گیا، نجیس الپادری کے لوگ ہو گئے، خانقاہ عارفیہ ہو گئی، ہاں یہ لوگ حسام الحرمین کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ علماء دیوبند کی تکفیر ہی نہیں کرتے، اور تم تو علماء دیوبند کی اب بھی تکفیر کر رہے ہو، تو تمہارے لیے ان سے اتحاد جائز ہو گیا خبیثو، اب ان سے اتحاد جائز ہو گیا۔ اجمیر کے وہ رافضی مجاور جو صحابہ پر بھونکتے ہیں، اور تم تو صرف کہہ رہے ہو کہ ہم صرف تعزیہ داری کو جائز کہہ رہے ہیں، صحابہ کی عظمت کے حوالے سے ہم کوئی بھی سودا نہیں کریں گے، تو اب اجمیر کے رافضی مجاوروں سے ملنا جائز ہو گیا۔ میں آپ کو ان کی حقیقت بتاتا ہوں، بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں یہ کون ہے، کیا میٹر ہے ان کا۔ ایک ہے پیلی بھیت کے اندر
حضرت علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلے دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھتے تھے، مولوی تھانوی کے شاگرد تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی انہوں نے کتاب پڑھی، متاثر ہوئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے اور تمام علوم و فنون سے فراغت پائی، اور اعلیٰ حضرت کے فرمان ہی پر مناظرے کی شروعات کی اور ہر مناظرے میں فاتح رہے، جن کو اعلیٰ حضرت نے اپنا روحانی بیٹا کہا، جن کو ابو الفتح شیر سنت علامہ حشمت علی خان علیہ الرحمۃ والرضوان اور مظہر اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ پوری زندگی سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کرتے رہے۔ ان کے بڑے صاحبزادے حضور مشاہد ملت بھی اسی مشن پہ رہے، ان کے چھوٹے بھائی حضور مشہود ملت وہ بھی اسی مشن پر رہے، اور ان دونوں بھائیوں کے صاحبزادگان آج بھی بریلی کے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ بھی بریلی کے ساتھ تھے، یہ جن کو کہا جاتا ہے شیر ہندوستان ہے نا، اور ان کے بیٹے یہ بھی، میں 6-7 سال پہلے کہ ان کے پوسٹر دکھاتا ہوں، جب یہ اپنے پوسٹر میں لکھتے تھے سنیوں کا مرکز بریلی شریف، ہمارے امیر تاج الشریعہ۔ اب ذرا غور کیجئے، ایسا لکھنے والے اچانک اتنا پلٹے کیوں؟ اصل میں یہ لوگ وہابیوں کے رد کے لیے مشہور تھے، لیکن رد کرتے کرتے انہوں نے دعوت اسلامی سنیت سے باہر، سنی دعوت اسلامی سنیت سے باہر، فلانا سنیت سے باہر، ڈھمکا سنیت سے باہر، علماء کے برداشت کرنے کی حد پار کر گئی تھی، اور علماء چاہ رہے تھے کہ حضور تاج الشریعہ کی حیات میں ہی کوئی مسئلہ حل ہو جائے، اور الحمدللہ میرے مرشد نے اپنی زندگی میں ان خبیثوں کو مرکز سے نکال کر پھینک دیا۔ بہت اچھا ہوا، اگر حضور تاج الشریعہ ان پر حکم نہ لگاتے تو آج یہ جیسے فتاوی رضویہ کی آڑ لے کر گمراہ کر رہے ہیں، تاج الشریعہ کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے، مگر مرشد کریم کی نگاہ ولایت نے دیکھ لیا تھا آگے چل کے فتنہ پھیلے گا۔ اچھا ان سے کہو، ادریس بھیا کی عمر ہے 75-80، سنابل کی ہے 50، 52 55 جو بھی ہوں گی، وہ جو رومال باندھتا ہے نا زعفرانی رنگ کا، تو کیوں باندھتا ذرا پوچھنا؟ گومڑا نکلا ہوا اتنا بڑا سر پہ، اس کے تازیہ بنا ہوا پیدائشی، وہ سنابل شمائل۔ انہوں نے اسی سال سے ڈھول کو کیوں جائز کہا کہ بطور اعلان وہ جائز ہے، رخصت ہے؟ اسی سال سے کیوں کہا؟ اب تک انہوں نے عالمگیری دیکھی نہیں تھی ہاں؟ اور تعزیہ داری کو اب جائز، انہوں نے تو جائز کہہ دیا، لیکن اب ان کے مریدین آگے بڑھ کے پھول، ہار، مالا، دھونی، چڑھاوے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز اگر عوام کے ہاتھ میں چلی جائے، ہاں، جسے شروع کیا گیا اچھے کام کے لیے اور عوام کے ہاتھ میں دے دیا جائے، تو عوام اس میں غلو کرتی ہے اور اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بعد میں علماء کی بھی نہیں سنتی ہے۔ تو بہرحال اب تک کیوں جائز نہیں کہہ رہے تھے؟ تو یہ سب بریلی والے تھے، لیکن انہوں نے ہر سنی کا رد اتنا زیادہ کیا، اتنا زیادہ کیا کہ یہ خود ہی رد ہو گئے، یہ خود ہی ردی کے ٹوکری میں چلے گئے۔ پھر ہوا یوں کہ ایک شخصیت ہمارے یہاں ہے، حضور محدث کبیر، جو سرکار صدر الشریعہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کے علوم کے وارث ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔ میں تو انہیں حدیث میں مجتہد فی الحدیث سمجھتا ہوں۔ جب وہ حدیث پڑھاتے ہیں اور اس سے مذہب حنفی کی تائید کرتے ہیں مسائل کی، تو طبیعت اشش کر اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا قوی حافظہ عطا فرمایا ہے کہ 100 سال کی عمر میں بھی نوجوانوں کا حافظہ اتنا کام نہیں کرے گا جتنا حضور محدث کبیر کا کرتا ہے۔ تو ان کے اور سنابل کے کچھ معاملات تھے، تو حضور تاج الشریعہ نے دونوں کو بلایا۔ اب بھائی جب تم اپنا مرکز مانتے تھے اور امیر مانتے تھے تو چلے جانا چاہیے تھا، تو چور کی داڑھی میں تنکا، یہ گئے نہیں۔ اور جب سارے معاملات دیکھے گئے، سارے ثبوت دیکھے گئے، تو فیصلہ حضور محدث کبیر کے حق میں آیا۔ جیسے ہی فیصلہ محدث کبیر کے حق میں آیا، تو جن کو پوسٹر میں لکھا جاتا تھا ہمارے امیر تاج الشریعہ، ہمارا مرکز بریلی شریف، پھر ان کی بولی بدل گئی، ان کی بولی بدل گئی۔ اب ان کے مریدین جہانگیر جیسا خبیث جو پکا تفضیلی ہے، صحابہ پہ بھوکتا ہے، اس کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہا بریلی معیار حق نہیں، اور آج بھی یہ بریلوی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہم سے زیادہ پکا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو خبیثوں پھر ان رافضیوں سے کیوں مل رہے ہو جو بریلی کے دل و جان سے دشمن ہیں اور بریلی کی مرکزیت کو اور اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ بہرحال جب فیصلہ ان کے خلاف آیا تو انہوں نے رنگ دکھانا شروع کی، اور اس حد تک چلے گئے کہ جس سے بریلی شریف کا جس پر فتویٰ تھا وہ یہ سب کرنے لگے۔ پہلے ویڈیوگرافی نہیں کرتے تھے، اور ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، تعزیہ داری کر رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، مزارات پہ عورتوں کی حاضری کو جائز کہہ رہے ہیں فتاوی رضویہ کی روشنی میں۔ اور پھر حالانکہ ان کو کیا روشنی ملیں گی اندھیرے میں پڑے ہوئے لوگوں کو، روشنی تو انشاءاللہ ان کو میں دوں گا۔ پھر اس طریقے سے بہت سارے مسائل میں یہ الجھ رہے ہیں۔ آگے جا کر آپ میری بات نوٹ کر لینا، لکھ لینا، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور یہ راہ راست پر نہیں آئے تو مستقل ایک یہ فرقہ بن جائے گا، ایسا فرقہ جو ابن عبد الوہاب نجدی کا تھا، جو اپنے
اور اپنے چیلوں کے علاوہ روئے زمین پر کسی کو مسلمان سمجھتا ہی نہیں تھا. یہی حال ان کا ہے. ان کو رد کیا کرنا آئے گا؟ گالیوں کا نام انہوں نے رد رکھا ہے, بکواس کا نام رد رکھا ہے, الزامات کا نام رد رکھا ہے. بتاؤ کہ فلانے کی بہن دیوبندی سے شادی ہوئی ہے اور اس نے نکاح پڑھایا, کوئی ثبوت نہیں. ہاں, اور فلانا نے علامہ کو کافر کہا معاذ اللہ, اس کا کوئی ثبوت نہیں, آدھی ادھوری ریکارڈنگ ڈال دو. کل ملا کر یہ کہ ہم نے 10 روز پہلے چیلنج دیا ہے, تمہاری نظر میں ہم ان کے لائق نہیں, ہماری نظر میں وہ ہمارے خاک زیر پا کے بھی لائق نہیں ہے, میری نظر میں. اور حقیقت یہی ہے. بھئی اتنے بڑے علامہ ہو تو آتے کیوں نہیں؟ آؤ سامنے. آپ کو تو صرف چیلنج دیا ہے, میرا گھر منظور نہیں ہے, کوئی ہال بک کر لیتا ہوں, بریلی شریف آ جاؤ, میں پیلی بھیت شریف آتا ہوں, صاحب سجادہ حضرت زرتاد میاں قبلہ سے عرض کروں گا کہ حضرت آپ جگہ عنایت فرمائیں. انشاءاللہ پیلی بھیت میں انتظام ہوگا. لیکن مناظرہ تو کرے گا سنابل شمائل یا ادریس یا وہ مہران یا ان کی طرف سے مقرر کیا ہوا کوئی شخص جو باقاعدہ عالم ہو. اور ایک افواہ پھیلا رہے ہیں, بولے وہ تو عالم ہی نہیں کلیم حنفی. ارے بدبختوں, اگر میں مناظرے میں میری سندیں حفظ کی, قرت کی, فضیلت کی, افتاء کی نہ لے کر آؤں اور ان پر مدارس اور علماء کی, مدارس کا نام علماء کی مہریں ہیں, رجوع کر لو ان مدارس سے کہ بھئی یہ فلاں سن میں یہ آپ کے یہاں سے انہوں نے حفظ کیا کہ نہیں, قرت کی کہ نہیں, فضیلت کی کہ نہیں, شعبہ افتاء میں انہوں نے داخلہ لیا یا نہیں, اس کی تکمیل کی یا نہیں. اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں تو بنا مناظرے کے آپ میری شکست کا اعلان کر دیجئے, اور میں خود اپنے آپ کو تسلیم کر لوں گا کہ میری شکست ہو گئی. ٹھیک ہے, میں مفتو ہو گیا, آپ فاتح ہو گئے, میں خود تسلیم کروں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ سامنے آئے. اب اس کے بعد جو بھی ٹچی باتیں آئیں گی مجھے نہ بھیجا کریں آپ لوگ. آپ سمجھ جائیں کہ ان میں دم خم ہی نہیں ہے. یہ مناظرے کا چیلنج ان کے لیے اتنا بھاری پڑ گیا, اتنا بھاری پڑ گیا کہ یہ ہر سنی تک پہنچا, اور ہر سنی کے دل کی کلی کھل اٹھی, اس کا مشام جاں معطر ہو گیا کہ سبحان اللہ, یہ بدبخت جو اچھلتے کودتے بندروں کی طرح پھاندتے پھرتے تھے, ان کو لگام کسنے کے لیے کوئی آیا. تو تم کس حیثیت سے بہت بڑے ہو گئے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے جس کے پاس تقوی ہے. تم تو جمعہ کے دن سوتے پڑے رہتے ہو, تم تو عید کی نماز نہیں پڑھتے ہو, تمہارے پیر تو نمازوں کی اہمیت گھٹاتے ہیں معاذ اللہ. ارے بھائی صاحب ایمان پر تو نماز ضروری ہے, تم تو صاحب ایمان ہو, پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ایک کو آدمی ان کا نماز نہیں پڑھے گا, نہ پیر پڑھے گا نہ مرید پڑھے گا, ہم نے خود دیکھا ہے. بمبئی میں گپ شپ ہانکتے رہتے ہیں, اذان ہو رہی ہے, فلانا سلح کلی, فلانا انا کلی, فلانا شفا کلی, فلانا یہ, فلانا ڈھمکا یہ, کوئی تو ان کے حکم سے بچا نہیں ہے. ایسے تو بدبخت ہے یہ, کسی پر اگر حکم فسق کا ہو تو یہ کفر تک لے جاتے ہیں. ہاں, غرض کے نماز روزے سے یہ فارغ ہیں اور نرے جاہل ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خانہ سمجھے کہ ہم فلانے کو منہ نہیں لگائیں گے, ہم بہت باحیثیت ہے. تمہارے دادا باحیثیت تھے, تمہارے تایا حضور مشاہد ملت باحیثیت تھے, حضور مشہود ملت باحیثیت تھے, اور جو ان کے صاحبزادگان مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں ہم ان کی دست بوسی کریں گے, صرف اس نسبت سے کہ شیر سنت کی اولاد ہے. احترام تو آپ کا بھی بہت تھا دل میں پہلے, لیکن تم نے خود ہی وہ احترام ختم کر دیا ہمارے دلوں سے, اس طرح کی باتیں کر کے, اس طرح کی حرکتیں کر کے. ہاں بتاؤ, میرے ہی نام سے میرا لیٹر جھوٹا پھیلایا جا رہا اور انہی کے مریدین پھیلا رہے ہیں, تو کتنے بڑے کذاب ہیں یہ. مریدین کو کام پر لگا دیا, چیلے چاپڑ کو, کیونکہ پیر صاحب کی ہمت ہی نہیں ہے کہ سامنے آ کر مناظرہ کر لے, چونکہ میں ان کی علمی حقیقت جانتا ہوں. اور آئیے سامنے بیٹھی. بھائی سندوں سے کیا ہوتا, سندیں تو کہیں سے بھی لی جا سکتی ہو. آپ پیر صاحب, آپ کو آپ کا مدرسہ اسی سند دے گا. اعدادیہ سے لے کے فضیلت تک عالم کورس میں جتنی کتابیں پڑھائی جاتی نا للہ, سب سامنے رکھوں گا. ہاں, پڑھ کے سنانا, میں مان جاؤں گا تم واقعی عالم, اور مجھ سے پڑھ کر سننا, تب تمہیں احساس ہوگا کہ تمہارا پالا کس سے پڑا ہے. ہاں, اور تم نے کہاں ہاتھ ڈالا, بنا منتر آئے تم نے جو ہے ہاتھ ڈال دیا ہے, اور یہ تمہارے لیے جو ہے موت کے برابر ہے. شرافت سے رہو, قاعدے سے رہو, جو چیلنج دیا ہے اسے قبول کرو. اگر قبول نہیں کرو گے, ہم انتظار کریں گے اور ایک مدت کے بعد تمہاری شکست کا اعلان کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے, ان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. فقیر محمد کلیم حنفی رضوی قصر ابو حنیفہ. آج 24 جولائی 2024 کو میں یہ ریکارڈنگ عام کر رہا ہوں.